اب صدر ٹرمپ کو امریکی اتحادی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ایران جنگ کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق اعلیٰ حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کو G7 ممالک کے ورچوئل اجلاس کے دوران باقی تمام رہنماؤں نے ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ جنگ کو جلد ختم کریں اور اسٹریٹ آف ہرمز کو جلد از جلد محفوظ بنایا جانا چاہیے، جبکہ ذرائع کے مطابق اس دوران ٹرمپ نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور کمرشل بحری جہازوں کو اس علاقے میں دوبارہ کام شروع کرنا چاہیے، مگر آج پریس بریفنگ کے دوران امریکہ کے ہی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران اب بھی کمرشل شپنگ اور امریکی اتحادی افواج کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور امریکی فورسز ایران کی مائن بچھانے کی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ جنرل ڈین کین نے مزید کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال بدستور بہتر ہو رہی ہے اور یہ ایک حکمت عملی کے لحاظ سے پیچیدہ ماحول ہے۔ اس ساری صورتحال میں مغربی میڈیا کے مطابق خود ٹرمپ انتظامیہ کے اندر جنگ کو ختم کرنے یا جاری رکھنے سے متعلق اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ کے ایک مشیر اور وائٹ ہاؤس میں ہونے والی حالیہ مشاورتوں سے واقف کچھ اہم عہدیداروں کے مطابق کچھ عہدیدار اور مشیر صدر ٹرمپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ان کے لیے سیاسی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ کچھ سخت گیر افراد صدر ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی جاری رکھیں۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ معاشی مشیروں اور حکام نے صدر ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ امریکہ کے اندر جنگ کی حمایت تیزی سے کم کر سکتا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کی چیف آف اسٹاف سوزی وائلز سمیت صدر ٹرمپ کے دیگر سیاسی مشیر بھی اسی طرح کے دلائل دے رہے ہیں اور ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس جنگ میں اپنی فتح کی تعریفیں محدود کر دیں اور یہ پیغام دیں کہ یہ کارروائی محدود ہے اور تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ اس کے برعکس ٹرمپ انتظامیہ میں ہارڈ لائن افراد ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران پر فوجی دباؤ برقرار رکھیں اور ذرائع کے مطابق ان افراد میں سینیٹر لنزی گراہم اور ٹام کاٹن جیسے ریپبلکن قانون سازوں سمیت مارک لیون جیسے میڈیا کومنٹیٹرز بھی شامل ہیں۔ رائٹرز کے مطابق اس کے علاوہ ایک تیسری قوت ٹرمپ کے عوامی حمایتی حلقے سے آتی ہے، جس میں اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن اور دائیں بازو کے ٹی وی کومنٹیٹر اور اینکر ٹکر کارلسن جیسے افراد شامل ہیں، اور وہ ٹرمپ اور ان کے اعلیٰ معاونین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں ایک اور طویل جنگ میں الجھنے سے بچائیں۔ دوسری جانب امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے G7 اجلاس میں شامل 3 ممالک کے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بدھ کو G7 ممالک کے رہنماؤں سے ایک ورچوئل اجلاس میں کہا کہ ایران سرنڈر کرنے کے بہت قریب ہے۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ اب ایران میں کوئی اہم حکومتی اہلکار زندہ ہی نہیں بچا جو اس سرنڈر کا اعلان کر سکے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ٹرمپ جنگ کے حوالے سے مسلسل متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ کبھی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ٹرمپ مزید 3 سے 4 ہفتوں تک جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو کبھی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ٹرمپ کے مطابق ایران سرنڈر کرنے والا ہے۔ ایسے میں اب ایک چیز واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ جو مقاصد ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیلی حکومت نے طے کیے تھے وہ اب تک حاصل نہیں ہو پائے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خود جمعرات کو کہا کہ انہیں اب یقین نہیں ہے کہ ایرانی عوام ایرانی حکومت کو گرا سکیں گے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش ضرور کر رہا ہے جن سے یہ ممکن ہو سکے۔ ایسے میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ اس معاملے سے واقف افراد کے مطابق اسرائیلی حکام کا اب یہ اندازہ ہے کہ اب ایرانی حکومت کے فوری طور پر گرنے کا امکان کم ہے، کیونکہ ایران خود کمزور تو ہو چکا لیکن وہاں کی قیادت اب بھی کنٹرول میں ہے اور زمینی حالات ابھی کسی عوامی بغاوت کے لیے سازگار نہیں ہیں۔